یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 36 تا آیت نمبر 40 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اور بھیجا مدین والوں کے پاس ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو۔ انہوں نے کہا، اے قوم، اللہ کی بندگی کرو اور آخرت کے دن کی توقع رکھو اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ پھر ان کو جھٹلایا ان کی قوم نے، تو پکڑ لیا ان کو زلزلے نے، پھر صبح کو رہ گئے اپنے گھروں میں اوندھے پڑے ہوئے۔ اور ہلاک کیا عاد کو اور ثمود کو، اور تم پر حال کھل چکا ہے ان کے گھروں سے، اور مزین کر دیا ان کو شیطان نے ان کے کاموں پر، پھر روک دیا ان کو راستے سے، اور وہ بڑے ہوشیار تھے۔ اور ہلاک کیا قارون کو، فرعون کو اور حامان کو، اور ان کے پاس پہنچے تھے موسیٰ علیہ السلام واضح نشانیاں لے کر، پھر بڑائی کرنے لگے ملک میں، اور وہ نہیں تھے ہم سے جیتنے والے۔ پھر سب کو پکڑا ہم نے اپنے اپنے گناہوں پر، پھر کوئی تھا کہ اس پر ہم نے بھیجا پتھراؤ، اور کوئی تھا کہ اس کو پکڑ لیا ہم نے چنگھاڑ سے، اور کوئی تھا کہ اس کو دھسا دیا ہم نے زمین میں، اور کوئی تھا کہ جس کو ہم نے غرق کر دیا۔ اور اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، لیکن وہ اپنے آپ پر خود ظلم کرنے والے تھے۔ مذکورہ آیات میں انبیاء علیہ السلام اور ان کی قوم کے جو حالات اجمالی طور پر بیان کیے گئے ہیں، وہ پچھلی صورتوں میں تفصیلی طور پر بیان ہو چکے۔ مثلا شعیب علیہ السلام کا واقعہ سورہ اعراف اور سورہ ہود میں، اسی طرح عاد اور ثمود کا واقعہ سورہ اعراف میں اور ہود میں گزر چکا، اور قارون، فرعون اور حامان کا واقعہ سورہ قصص میں گزر چکا ہے۔ ان قوموں کے حوالے سے یہ فرمایا گیا کہ انبیاء علیہ السلام انہیں کفر اور شرک سے باز رکھنے کی پوری کوشش کرتے رہے۔ اہل مدین کی طرف شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اپنے گناہوں سے باز آ جاؤ، زمین میں فساد نہ کرو، اور آخرت کو نظر میں رکھو کہ
کہ وہاں تم نے پہنچنا ہے، اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے، لیکن قوم بدستور اور مسلسل جھٹلانے میں لگی رہی۔ اللہ رب العزت نے عذاب میں مبتلا کیا اور ایک زلزلہ آیا جس سے وہ اوندھے کے اوندھے پڑے رہ گئے۔ اسی طرح قوم عاد اور قوم سمود کو بھی تباہ اور برباد کر دیا گیا، اور فرمایا گیا کہ ان کا حال تم پر کھل چکا ہے، ان کے گھروں سے یعنی ان کے جو کھنڈرات تھے وہ موجود ہیں، جن کو دیکھ کر معلوم ہو سکتا ہے کہ یہاں کچھ قومیں آباد تھیں۔ اگلی بات یہ فرمائی کہ یہ لوگ دنیاوی معاملات کے اندر بڑے ہوشیار تھے، ایسا نہ تھا کہ یہ لوگ بیوقوف تھے یا آخرت کو یا حق کو اور توحید کو سمجھتے نہ تھے، بلکہ یہ عقل مند لوگ تھے دنیاوی معاملات کے اندر، لیکن شیطان نے ان کے برے کاموں کو ان کی نظروں میں مزین کر دیا تھا، اور وہ اس طرح سمجھتے تھے کہ یہ برے کام ان کے بہت اچھے کام ہیں، اس لیے وہ ان کے اوپر ڈٹ گئے تھے۔ اسی طرح فرمایا کہ قارون کو، فرعون کو اور حامان کو بھی ہم نے ہلاک کر دیا، حالانکہ ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر اپنے معجزات اور نشانیاں لے کر آئے تھے، لیکن انہوں نے استکبار کیا، تکبر کیا حق کو قبول کرنے سے، اور فساد کرنے لگے۔ فرمایا کہ وہ ہمیں ہرا نہیں سکتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ ہماری طاقت، ہماری دولت بڑی ہے۔ پھر فرمایا کہ ہم نے ان کو اپنے وقت پر جب عذاب کا فیصلہ ہوا تو ان کے گناہوں کے سبب ہم نے ان کو پکڑ لیا، اور کچھ پر ہم نے آسمان سے پتھر برسائے بطور عذاب کے، اور کچھ پر ہم نے ایک تیز آواز سے ان کو ہلاک کر دیا، اور کسی کو ہم نے زمین میں دھسا دیا، اور کسی کو ہم نے غرق کر دیا۔ اور اللہ ایسا نہ تھا کہ ان کے اوپر عذاب نازل کرتا اگر یہ وقت کے پیغمبروں کی بات کو مان لیتے اور اپنے برے کاموں سے باز آ جاتے۔ فرمایا کہ ان کے اپنے کاموں کی وجہ سے اور ان کی برائیوں کی وجہ سے انہوں نے اپنی جانوں پر جو ظلم کیا تھا، اسی وجہ سے یہ عذاب نازل ہوا۔ آیت کے حوالے سے اس سوال پوچھا گیا ہے کہ کفار اور مشرکین کس وجہ سے حق کو اختیار نہیں کیا کرتے تھے۔ جیسے کہ آیات کے اندر فرمایا گیا کہ یہ مشرکین اور کفار دنیاوی طور پر عقل اور ہوشیاری رکھتے تھے اس مادی دنیا میں کے حوالے سے، اور اپنے نفع نقصان کو خوب اچھی طرح جانتے تھے۔ یہ نہیں تھا کہ اچھائی برائی ان کی نظر میں نہیں تھی، البتہ وہ لوگ اپنے اس کاموں کے اندر اس قدر مشغول تھے کہ آخرت کی طرف سے ان کی آنکھیں بند ہو چکی تھیں، اور ساتھ ہی شیطان نے ان کے ان برے کاموں کو ان کی نظروں میں مزین کر دیا تھا۔ وہ نہیں سمجھتے تھے کہ ایک دن انصاف کا ہوگا کہ دنیا کے اندر سب کو نہ برائیوں کی سزا پوری ملتی ہے اور نہ نیکیوں کی جزا پوری ملتی ہے، لیکن آخرت کے حوالے سے ان کی عقل پر پردہ پڑا ہوا تھا۔ اسی بات کو سورہ روم میں بھی بیان فرمایا گیا کہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ لوگ دنیا کے ظاہر کو بہت اچھی طرح جانتے تھے، لیکن آخرت کی طرف سے یہ غفلت میں پڑے ہوئے تھے۔ حضرات انبیاء علیہ السلام جو انہیں توحید کا سبق دیتے تھے، تو آخرت کا بھی انہیں سبق دیا جاتا تھا کہ اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے، لیکن آخرت کو بھلا کر جب یہ دنیا کے اندر مشغول ہو گئے تو شیطان ان پر سوار ہو گیا اور ان کے برے کاموں کو ان کی نظروں میں مزین کر دیا اور خوبصورت کر دیا، جس کی وجہ سے یہ اپنے انہی برے کاموں کے اندر مبتلا ہو کر رہ گئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔